الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے اہل محلہ کی طرف سے اس رونق اور بابرکت محفل کے اندر اپنے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اور خصوصاً ہمارے اکابرین جلیل علماء کرام جن کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے، تمام حضرات علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اس جلسے کے اندر اپنے بااثر اور علمی خیالات کا بہترین اور احسن انداز سے اظہار خیال فرمائیں گے. جو ان کی دستار بندی طلباء کرام جو شعبہ حفظ سے اور شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی کے سلسلے میں آج اس جمعۃ المبارک کے دن اہتمام کیا گیا ہے اس پروگرام کا، جس میں ہمارے اکابر علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. آج خوشی کی انتہا ہے اور خصوصاً میرے استاد محترم استاد القرہ، آج یہ باغ بھی اگر چھوٹا سا باغ ہے، اگر چل رہا ہے، سینکڑوں بچے یہاں سے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ انہوں نے پڑھا. تو یہ فیض میں نے بھی حضرت قاری صاحب سے حاصل کیا ہے. میری طرح ہزاروں ان کے شاگرد اندرون اور بیرون ملک کے اندر اللہ ان سے قرآن کی اور دین کی خدمت لے رہا ہے. تو آج یہ تمام فیض جو ہے ثواب میرے استاد اور ان کے اساتذہ کو پہنچے گا. یہ باغ لگایا ہوا ہے. تو میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان صاحب علوی پشاور سے تشریف لائے ہیں، لیکن سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ تعلق کسی ہزارے مانسرے کے ساتھ ہے. یہ ہزارے کی مٹی بھی عجیب ہے. اللہ نے اس سے علم کے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے ہیں. شیخ الکل فی الکل حضرت شیخ رسول خان رحمہ اللہ جیسے شخصیت، حضرت شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور بڑے بڑے حضرات قراء اور علماء. حضرت کا تعلق بھی ہزارے کی مٹی سے ہے. بیمار ہے لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھا. اس حالت اور بیماری کے باوجود حضرت پشاور سے تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے اور ان کی زیارت اور دیگر حضرات حضرت مولانا ڈاکٹر منظور محمد صاحب علمی شخصیت، آپ ان سے واقف ہیں. اسی طرح حضرت خلیفہ عبد القیوم صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں. جمعے کے متصل بعد ان کے بیانات اور دستار بندی بھی ہوگی. تو اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ ملتمس ہو کہ وہ اپنے اظہار خیال اور کتاب انقلاب کانفرنس کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے اپنے علمی خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله
الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزف الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر حي عليم قدير والكلام له حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير من أراد جرى يا من جعل الفقراء والأغنياء ومن ألطافه تكشف الأسواء والضرر أنت الكريم وغفار الذنوب ومن أنت الكريم وغفار الذنوب ومن يرجو سواك فقد أودى وقد خسر ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد علم الهادين والسفراء وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والفلاح درود شریف پڑھنا ہمارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن سبب فرقه بيد الله وطرقه بأيديكم فتمسكوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم علماء کرام طلباء اسلام میرے بزرگوں میرے بھائیوں عزیزوں وقت انتہائی مختصر ہے اور بات کتاب انقلاب کانفرنس سے متعلق ہے، اس کے لیے تو بڑا وسیع وقت چاہیے، تاہم اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ جو جمعے کا وقت متعین ہے اسی میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ویسے بھی میں تقریباً 6 ماہ سے بیمار ہوں، سفر نہیں کیا کرتا، پچھلے سال حاضری نہیں ہو سکی تھی، میں آیا ہوا تھا، میرے پاس ڈرائیور طرف اشارہ پایا جاتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پرانی قدیم کوئی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ذکر پرانی کتابوں میں موجود ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ 10واں قرآن جو ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، آخری مطریہ ان کی والدہ کا نام قابل اعتماد، ان کے والد کا نام خدا کا غلام، اور وہ مجبوراً شمال کی جانب اپنے وطن کو چھوڑ کے شمال کی جانب وہاں ہجرت اختیار کریں گے اور وہیں پہ زندگی گزاریں گے، اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، آپ کی سواری آپ کی رتھ کو اونٹ کھینچے گا اور وہ اتنی تیز ہوگی کہ آسمانوں میں پہنچ جائے گی۔ یہ الفاظ آج بھی موجود ہے، قرآن کو اٹھا کے دیکھیں۔ اب اس طرح میں یہ بات موجود ہے کہ میں آخری اوتار نہیں ہوں، آخری نے ریگستان سے آنا ہے اور اس کا نام رحمت للعالمین ہوگا۔ قرآن جب نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کتاب نہیں لکھوائی اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ بعد میں یہ سوانح عمریہ
اس میں ایک پیدائش ہے، ایک خروج ہے، مصر سے نکلنے کے حالات ہیں، ایک اعداد و شمار ہے، ایک تجزیہ ہے اور ایک قانون یعنی تورات ہے۔ وہ اخلاقی انقلاب بھی ہے، وہ روحانی انقلاب بھی ہے، انقلاب بھی ہے، وہ مابعد طبیعتی انقلاب بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا عرصہ آپ کو ملتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبل از قرآن عرب کی کیا حالت ہے، اور قرآن کے نزول کے بعد آپ تھوڑے ہی عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ وقت کی سپر پاورز کو وہ للکار رہے، اور یہاں ان کی بات ہوتی ہے۔ مسلم تاجر جو تھے وہ بھی بہت بلند کردار ہے۔ میں جامعہ ازہر میں ہمارے شیخ تھے اور وہ پہلے ادارہ بھی کرنا ہے اور تلوار کے نیچے بھی کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا کردار ہمارے سامنے ہے، تابعین کا کردار، اور اس کے بعد ائمہ دین کا کردار، اور پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کردار، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کردار۔ یہ جتنے ائمہ ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے۔ وہ شیخ ابراہیم ہمیں کہنے لگے کہ ایک شخص، ایک تاجر ایک علاقے میں چلا گیا اور ایسے وقت میں گیا کہ وہ اجازت نہ لے سکا۔ وہاں کا قانون یہ تھا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ وہاں کے سردار کے سامنے اسے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے قتل کر دیں، لیکن میں نے یہ شارٹ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ میں نے کاروبار میں ایک غیر مسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں نے اس کی کچھ رقم دینی تھی۔ اب اگر میں وقت پہ نہیں پہنچ سکتا تو میرے مذہب پر، اسلام پر حق آئے گا، اور دنیا میں یہ بات معلوم ہے دنیا کو کہ مسلمان جان تو دے سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ علاقے کا سردار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن تمہاری کوئی ضمانت دے تو جب ہم تمہیں چھوڑے تم چلے جاؤ، پھر واپس نہ آؤ سزا کے لیے۔ ایک شخص مجلس سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا، ٹائم مقرر ہو گیا، اس دن تک وہ شخص واپس نہیں آیا۔ دنیا جمع ہوئی کہ آج اس شخص کی گردن قلم کی جائے گی، ضامن کی۔ دیکھا تو دور سے کوئی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اوپر جو لوگ پہرا دے رہے ہیں، اور ایک آدمی دور سے کوئی دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، وہ مسلمان وہاں پہ پہنچ آیا، اور علاقے کا سردار اس بڑے مجمع میں، اس مجلس میں کہتا ہے کہ ارے اللہ کے بندے، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تم قتل ہونے کے لیے آگے ہو؟ اس نے کہا جس چیز نے مجھے مجبور کیا، یہ شارٹ مختصر راستہ اختیار کر کے اپنے وعدے کو میں نے نبھانا ہے، تاکہ میرے دین پر حرف نہ آئے۔ میں وہاں پہ یہ بات نہ مشہور ہو جائے کہ مسلمان بھی کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، پرایا مال کھاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے اجازت دی۔ اب اگر میں واپس نہ آتا تو یہ بات یہاں آپ کے سامنے مشہور ہو جاتی اور میرے دین پہ حرف آتا۔
اس لیے مجھے دین پیارا ہے، جان پیاری نہیں ہے۔ اس شخص سے پوچھا تم بتاؤ ایک اجنبی کی ضمانت تم نے کیسے دے دی؟ اس نے کہا ایک عرصے سے اسلام کے بارے میں سن رہا تھا، اگر ایک طرف تھی، ایک پریشانی کا عالم تھا،